پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی, لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں. اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے, اور سارے نے ادو مرنا جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی. ہیں بھی ڈر ڈر پہ بندے حضرت جی. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا. ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت. ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا. کیا رہ گئے؟ میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت, تو میں حیران رہ گیا حضرت. 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت. ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت. تیل کہاں چلا گیا, آئل کہاں چلا گیا؟ یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا. ڈر 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 نہیں بیٹا, اب نہ ڈرو. گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت جی؟ اور ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت. کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت. کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا, کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دیا ذرا سارے کا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت. کم و پیش زائد جتنی بھی ہے, ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے, جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت. اسی کنے ہیں 22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے. تو کوئی گل سمجھ آتی تھی کہ 300 جنے 22 کروڑ نو حضرت واگاں پا کے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی حضرت. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا حضرت. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا حضرت. کوئی چھوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی حضرت, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت. صرف امیر المومنین نہیں, صرف خلیفہ نہیں, مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت. لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے, لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے, ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے, آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے, میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے. میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے, تو جناب کا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں, عمر بن خطاب ہے, عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا, آپ کو بھی ایک ملا. میرا قد جناب سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ نہیں بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ.
آپ کا مشکل سے بنا امیر المومنین کا تو بان ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا. ہوش میں آنا پڑے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ اتنے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تو پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ گھر لٹیا جاندہ ہے اور بار بار لٹیا جاندہ ہے. اتنے بھی ہیں جی ادھر جی کتی چوراں نال رل گئی ہے. اس لیے یہ 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں. 5 سال آتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں, پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. ادھر میرا اللہ محبوب کے دیش کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا. حضرت صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشَ ربک لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو, میں رکھو, اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. حضرت جی کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں. حضرت خدا کی قسم ہے, جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت جی, لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے, نہ مٹے گا, نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے, یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی, یہ خواب ہی رہے گا, کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا, تھوڑی دلیری کرو, مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو. ہم تھوڑا ہوش میں ہیں, ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا, لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا, کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا. اس لیے آپ کچھ, کوئی سوٹی نہیں, کوئی ڈنڈا نہیں, کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی, تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ, صرف جاگ جاؤ حضرت, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ بادشاہ نے نا لار رومال نکالا, بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا, اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو, ہاں میرے وزیراں سمیت, تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا, رومال وہ چولی چ رکھ دیو. بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل آ گیا. میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا. بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں. اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے, ہار جانا حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی. اسی کتنے ہردے جی حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے. لیکن یاد رکھنا پتر, مزہ ہارنے میں ہی ہے, کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا. کم اوکھا ہے حضرت, چانڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے. کتے کتے دل کردہ بندہ کوٹ کوٹ کے دو سٹے حضرت, یہ بابیاں دا ہی کام میں ہر جانا. اور یاد رکھیو حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند جے حضرت, جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن. جتن جتن او میں چنگیاں سنائیاں انہوں, میں 2 کوٹ کوٹ کے لائیاں انہوں حضرت جی. اسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں, جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ.
جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا ہے. یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا دے اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نے لیکن کم موقع یارنا ایک کتے تیار جے کچھ ہے تیار نہیں کوئی نال دینا نہیں کھلونا جا آئے تیرے کو ہوئے کک نہیں نال دے کتے کھلو دے جا آئے ویخ لیا میں تین تیرے کو ہوئے کک نہیں آکھیو یار نہیں ہویا ہے آکھیو نہیں ہویا ہے کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی کتھے نے معاف کرنا لے کتھے نے معاف کرنا لے کہاں ہیں معاف کرنے والے لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا جاؤ لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی جن علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے وقت پتر لنگ جانا جنہیں چانڈ ماری وہ بھی لنگ جانا جنہیں وہ واسطے نہیں ماری وہ بھی لنگ جانا لیکن اینڈ دویاں دا بڑا وکھرا وکھرا ہونا جی مارن والے دا وکھرا ہونا ہے جنہیں نہیں ماری لیکن پتر اسی پتہ کتنے نہیں مار دے جتنے ساڈے کول ہوندا کھ نہیں کہنے اسی ہیں نہیں میں اللہ واسطے چھڑ چھڑیا اڈا تو چھڈن والا باجدید مستامی ہیں تیرے کول ہوئے کھ نہیں ہاں ہم ادھر ٹلتے ہیں جدھر ہو کچھ نہیں سکتا جتھے اگلا بھارا ہو جائے ساڈے نال ماڑے نو کیڑا چھڑدا جے جی ماڑے نو تو لے کے تھلے تک کوئی نہیں چھڑدا قانون ماڑے لئی جیلاں ماڑے لئی کچہریاں ماڑے لئی تھانے ماڑے لئی تگڑے والی نہ قانون تگڑے والی نہ جیلاں تگڑے والی نہ کچہریاں نہ تگڑے والی تھانے سارا اتو لے کے تھلے تک ہی ہیں جی حضرت یا حضرت جی اربوں کے چور وزراء لگ گئے اور چڑھا سائیکل چور کئی سالوں کے اندر پہ ہے حضرت جی عجیب قانون ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی ہیں سارے سب کچھ ماڑے ہیں تھے حضرت ہر لیکن جتن جتن ہر کوئی اور حضرت کدی ہار کے ویکھیو کدی ہار کے منو آپ بڑا غصہ آندا ہے کدی کدی جے کچھ جتن دی کوشش کر لئی ہے نا تے اندر والا بڑی بحث کردا جا کے تے مچھاں لوا ایڈیاں مچھاں رکھیاں ہویا ہے کھ نہیں تیرے کول بڑا اوکھا ہے حضرت لیکن خدا دی قسم چوک کے کہنا مسجد چ بیٹھا ہرن دا مزہ بڑا جی جو مزہ ہرن وچ ہے نا ہائے 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 جتن جتن ہر کوئی کھیڈے کدی ہار کے ویکھیو حضرت جتن جتن ہر کوئی کھیڈے بابے ہوری ہار گئے حضرت انہوں نے رومال اپنی جیب چ پایا ٹر گئے بادشاہ بڑا حیران ہوئے بابے ہوری کی کر گئے وہ لکھا کچھ دن گزرے بابا بیمار ہو گیا بادشاہ بیمار ہو گیا طبیبوں نے بڑا علاج کیا بادشاہ بیمار 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 سوکھ گیا کمزور ہو گیا جنہوں آج ساڑی پنجابی جاندے نے نا منجی نہ لگ گیا حضرت طبیب سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں بچے گا کوئی انہوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی 3-4 دن چوتھا نہیں انہیں ویکھنا کوئی اب بادشاہ کو اپنی رعایا سے بڑا پیار رعایا کو بادشاہ سے بڑا پیار فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن رعایا کے نام کیا جائے ایک دن رعایا کے نام کیا بادشاہ کی اور رعایا کی آخری ملاقات کروا دی جائے وہ کچھ اس طرح بنایا گیا بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا لوگ آتے جاتے ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے اب بادشاہ اپنے پلنگ پہ تھا انہی ملنے والوں میں نا وہ لال رومال والا بابا بھی آ گیا اب بادشاہ بھول چکا ہے آئی گئی بات ہو گئی ہے بابے نے آ کے السلام علیکم کہا بادشاہ نے وعلیکم بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت بڑا رش پایا ہے کتنے دیاں تیاریاں نے بادشاہ رو پڑا اس ٹائم پتر بڑی اوکھی بندے دی کفیت ہوندی ہے ساری زندگی لا کے میں جو کمایا ہوں میں چھڑ کے چلا ہوں بڑی عجیب کفیت ہوتی ہے اس وقت مکان اتھے رہ جانا ہے میری گڈی اتھے رہ جانی ہے میرے بچے اتھے رہ جانے نے میریاں زمینیں اتھے رہ جانیاں نے میرے کپڑے اتھے رہ جانے نے میریاں ویسکوٹیں اتھے رہ بڑی بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں نا لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بول کے خود پہ رونا شروع کر دے اس وقت جو مردے ساری زندگی جفے جو لائے نہ رب نہ لائی نہ رب دے رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ چلا ہوں
جیسے اولیاء کرام، وہ تو خوشی ہوتی ہے ان کو، وہ تو دعائیں کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں، قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی، ہم نے تو جفے اس دنیا کو لگائے ہیں۔ تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے نا، تو پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی میں کمایا، پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، سارا ادھر ہی رہ جائے گا، مایوسی۔ لیکن حضرت جی جنہوں نے لائی کوئی نہیں ہوندی، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ تو پہ ڈیکتے نے کہڑے ویلے آواز آئے تو چلیے لپیٹ کے سارا کچھ، لیکن کوئی حضرت جی ساڈے لیے کام اوکھا ہونا ہے، اسی لائی بڑی ڈاڈی لئی ہے حضرت صاحب، اوکھا کام ہونا چھڑنا حضرت۔ بادشاہ کی بھی وہی کیفیت تھی، بادشاہ کی بھی وہی کیفیت۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابے اور نے آکھیا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ سلامت جی سفر تے چلے ہو تو سامانے سفر کتے ہو؟ بادشاہ اور رویا، وہ کہتا ہے بابا جی بس جڑے سفر تے چلا وانا یہ سامان اتنے کام نہیں آنا، اے ہاتھی یا گھوڑے یا پروٹوکول اے شاہی لباس، اے ہیرے جواہرات، اے مالا، اے خزانہ، اے وزیر، اے مشیر، اے محل، اے قالین، اے پروٹوکول، یہ اتنے کام نہیں آنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو، تو پھر جڑے سفر تے چلے ہو دا بھی تو کوئی سامان ہونا ہی ہے نا، وہ کتنے جے؟ بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا، وہ کہتا ہے بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی، جڑا سامان وہ سفر تے لے کے جانا ہی وہ میرے کو کٹھا ہویا ہی کوئی نہیں ہے، میں والا ہی کٹھا کردا رہا، میں کار بنادا رہا، میں زمیناں خریددا رہا، میں پیسے کٹھے کردا رہا، اودا کھادا، اودا ماریا، اودے نہ جھوٹ بولیا، سود لیا، ملاوٹ کیتی، دھوکھا دیتا، فراڈ کیتا، میں کٹھا ہی کردا رہا، لیکن جو لے کے جانا سی وہ کٹھا ہی نہ کیتا کوئی بھی۔ وہ بابا جی نے لال رومال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے مال دیا، جسے اللہ نے صحت دی، جسے اللہ نے تندرستی دی، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے فراغت دی، اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا۔ ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے، زبان دیتی، عقل دیتی، مسلمان پیدا کیتا ہے، سمجھ دیتی، فہم دیتا، اچھے برے دا فرق سمجھایا ہے، تے پتر اسی پھر بھی نہ کریے ہے، نہیں یار آؤ کریے۔ جب تک چلے